وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین و سامعین محترم، بزرگوں، بھائیوں، مہربانوں اور عزیزوں، انتہائی خوبصورت محفل، حسین محفل، خوبصورت اور حسین ماحول، جامع مسجد محمدی اور یہ محلہ، یہ چوک، ان کے ارد گرد رہنے والے اہل محبت و عقیدت، بلا تفریق سب غلامان مصطفیٰ علی صاحب التحیت والثناء، اور ان مسجد کی کمیٹی اور ان مسجد کے نمازی، اپنی مسجد کے امام اور خطیب محترم مولانا حافظ غلام محبوب سبحانی صاحب، انہوں نے زیر سرپرستی حسب ثابت این سال بھی بڑی خوبصورت محفل سجا کے انتہائی حسین ماحول بنایا. فطری عمر اور فطرت کا تقاضا ہے پوری کائنات میں حسین ہستی کی آمد اور ذکر دے صدقے جو محفل حسین کیوں نہ ہو. ترے چیزاں ذہن دے وچ رکھو، سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، لینگویج اور زبان چاہے میں اردو استعمال کرنا یا سریکی، لیکن گل جڑی بھی چھوسی وہ اہل علم واسطے ہوسی. یہ واسطے کہ علم کہیں لینگویج اور زبان کا محتاج نہیں. اگر اردو دے وچ گفتگو ہوئے لیکن بودھی گفتگو ہوئے، ان وچ کوئی علمی نکتہ نہ ہوئے، کوئی لطیف گہل نہ ہوئے، کوئی باریک گہل نہ ہوئے، تو پھر وہ اردو زبان استعمال کرنے کا فائدہ ہوئے گا. زبان مادری اور سریکی ہوئے بہت ساری لوگوں کی فرمائش کے مطابق، بہت سارے احباب کی فرمائش کے مطابق، لیکن اگر ان کے اندر کوئی لطیف علمی نکتہ ہوئے تو پھر میرا خیال ہے گہل کی حیثیت تسلیم شدہ ہوئے. ویسے بھی یہ بولیاں اور زبانہ کا صرف اظہار واسطے ہوئی ہیں، ورنہ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں. لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد. اور ذہنی چ رکھو، یہ کون ہے لفظ زبان، یہ ہوں لفظ زبان، انہاں دے وچ فرق ہے. اگر زیر و زبر ہو زبان تو زبان بولی دے معنی میں چاہے بولی، زبان بولی لینگویج. اگر زیر پیش ہوئے زبان تو
تو پھر زبان کی جی اب کھڑی ہے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لینگویج اور بولی کوئی ہوئے لیکن لہجے دے اندر اگر کچھ محبت اور رس ہوئے چس ہوئے تو پھر وہ گل اپنی حیثیت رہتی ہے۔ ترے چیزاں ذہن میں رکھ سو کہ ذکر اور جڑے مقام تے ذکر ہونا بھی ہوئے ان کی آپس میں مناسبت بہت ضروری ہے، مناسبت بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر ذکر ہونا بھی ہوئے خوشبو دا سبجیکٹ اور موضوع ہوئے خوشبو دا کہ گفتگو ہونی پہ ہوئے کہیں بدبو دے مقام دے، کہیں گندگی دے جوہر دے، کہیں گندگی دے ڈھیر دے، تو یہ مناسبت نہیں۔ اگر خوشبو دی گفتگو کرنی ہے تو کم از کم ماحول خوشبودار ہو، نور دی اور روشنی دی گفتگو پہ ہوندی ہوئے کہ ہوندی پہ ہوئے اندھارے دے اندر، یہ بھی موضوعیت اور مناسبت نہیں۔ اگر روشنی کا ذکر کرنے تو روشنی میں ذکر، حسن دی گفتگو پہ ہوندی ہوئے کہ حسین دے متعلق گفتگو ہوئے کہ ماحول انتہائی بھدا اور غیر حسین ہوئے، ناپسندیدہ ہوئے، تو پر انہی مناسبت اور موضوعیت نہیں ہوگی۔ اگر حسن کی گفتگو کرنی ہے یا کہیں حسین کی گفتگو کرنی ہے، کم از کم مجلس حسین ہوئے، ماحول حسین ہوئے۔ خوشبو دے متعلق گفتگو کرنی ہے تو ماحول خوشبودار ہوئے۔ اگر نور دے متعلق گفتگو کرنی ہے تو کم از کم ماحول روشن ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو ان تریہاں چیزاں دے حوالے نال اس ہستی دا ذکر کہ پوری مخلوق دے اندر جہد کو ود کے بھئی خوشبودار ہستی اللہ بڑائی کو، خوشبودار ہستی اللہ بڑائی۔ صحابہ کرام دے مشاہدات اور تجربات، شمائل اور حدیث پاک یا کتاباں گواہ ہیں کہ حضور علیہ السلام دے پسینے مبارک کی خوشبو اس قدر ہے کہ لجبال نے اگر کہیں اپنا پسینہ عطا فرمائے تو سال ہا سال تک ان دے گھر دے جو خوشبو ہے۔ ایک بیوہ عورت کی بچی کی شادی تھی ہوئی ہے، سرکار نے تحفے دی وچ اپنا پسینہ دیتا، شیشی دی پا کے سال ہا سال تک ان گھر میں جو خوشبو نہیں گئی بلکہ ان گھر کو بھی لوگ خوشبو والا گھر رہ دیا۔ اور شہر حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت نے شاید یہ خصوصی واقعے کو یا حضور نے فیض کو سامنے رکھ کے یہ شعر آخر حوصی کے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، بدن
پھول دغل پھول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اللہ تمہاری محبت سلامت رکھے تمہارا عشق سلامت رکھے تمہارا ذوق سلامت رکھے تمہارے سنن دا انداز اللہ سلامت رکھے اور شاءاللہ کہ بد نظر دی نظر نہ لگے تمہارے سنن دے انداز ان وچ ایک شعر آ گیا میں اپنے بھائی صاحب جناب شیخ مشتاق احمد صاحب جنہیں تعلیم کی دنیا نال ریلیٹڈ رہے ساری دنیا ساری زندگی پڑھان دے حوالے نہ انہیں لفظ پھول آنت ہے پھول 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 ہوتا ہے لیکن تو پتہ پھول دہنگیاں مانا بھی سبحان اللہ وہ پتہ ہے نا تو پھول دہنگیاں مانا بھی ہوتا ہے جامع میں پھول نسا مانا پھوٹ مجنا پھول جانا یعنی یہ پھول گیا ہے یعنی پھوٹ گئے فخر دے وچ آ گئے تکبر دے وچ آ گئے ہن لفظ پھول کو تقریباً ساری شعراں دے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت نے یہ پھول دے معنی چ استعمال کیتا ہے لیکن ایک شعر ذرا سمجھو ان بھی پھول دے لفظ کو جڑا استعمال کیتا ہے کمال کر دیتے ہیں وہ فرمائیں دل اپنا بھی دل اپنا بھی شیدا ہے بڑا انگا جب تک میں پس منظر نہ نظر آیا تو وہ شعر بھی سمجھ نہ آسی ادھر پس منظر رہی ہے کہ قریب پہلی دے چند کو لٹھے پہلی دے چند کیا دے رہا ہو یہ سارا کچھ مفتی منیب الرحمان یا عبد الخبیر صاحب دوتے سکتا ہوا ہے اصل مجھے مستقل دا کوئی نہیں کہ ساڑھے بے کھانا دا کیا ایتر میں آلے انہوں نے مرضی آوے تھا رات دے بار ہمیں جے عید کرا دے جو انہوں نے مرضی آوے تھا رات دے یا ہمیں جے روزہ کرا دے این مستے شکیل میں ہوں تکلیف کوئی نہیں کرے دا دیکھا انہوں نے بھی آپ کے بس جنتے ویسی لوگ گئی کہ اسیں ویسوں دگا جائے ورنہ پہلی دا چڑھا چند ہونے نا پہلی دا چند وہ باریکی کو ہونا ہے باریک اور انہوں اپنے ہاتھ یا پیر دا ناخون اگر اتارا بجھے نو لہائے نیل کٹر نہ ہوں بلکہ وہ جڑا نیاں دے کو نہیرن ہوندہ ہے انہوں نو بڑا سدھا لانا ہوندہ ہے ان ہیک پاسے پیر دے انگوٹھے دا اترا ہوئے ناخون ہوئے تے بے پاسے چند دے پہلی دے چند دی تصویر کو دیکھو ہکو جی ہوئے یعنی پہلی دے چند ہی میں باریک ہوئے جی میں انگوٹھے تو اترا ہوئے ناخون ان حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمت نے جنہی کہاں استعمال کی کہ وہ عشق بھی انتہا ہے آپ فرمائیں دل اپنا بھی شیدا ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدا ہے اس ناخن پاکا اس درجہ مہے نو پہ نہ ہے چرخ کوہن پھول چرخ کوہن پرانا آسمان یہ آسمان بڑا پرانا ہے جنت
چنہ دی مخلوق یہی میں دیکھنے لگی ان تو حالانکہ نہ کہیں کہ کچھ پھیری ہے نہ کہیں کوئی دی پینٹنگ کر رہی ہے لیکن اللہ نے ایسا بنایا کہ ہر گلے نمائیں اے اتنا پرانا تو پھر بھی صاف ستھرا خالق دے بناون تو صدقے چرخ کوہن پرانا آسمان مہے نو نواں چند پرانا آسمان نواں چند اس درجہ مہے نو پہ نہ ہے چرخ کوہن پرانا آسمان شور کا سمجھاؤں دی مرحلہ ہونے ہر شہدہ پرانا آسمان یہ جڑا پہلی دا چند ہے تیرے دامن دے اندر ہندو تے اتنا نہ پھول اتنا نہ پھونڈ کہ اتنی مخلوق دیکھن آئی او چند کھڑے او چند او چند کھڑے جب اتنی مخلوق دیکھے آخر نخرت آوے اتنی مخلوق جب دیکھن آئی ہوئے ہوں او آسمان آدھ ہے میرے پہلو دی بیچ کے چاندے تو اتنی مخلوق کنے دی کھڑی ہے لہذا او آسمانی میں تھوڑی دیر واسطے پھونڈ رہے ہیں حالانکہ پھونڈنا چاہیے نہیں یا تو بندہ چند بنے نا جی اگر بندہ بنا یہ اللہ کہے تو چند بناوے جاؤ تو ان تو جتنی انگلی اٹھیں بھی ہم لوگوں پریشان نہیں کیا آروز کہ معشدی نبی دانستی کہ اشارہ انکشت آئے مخلوق خواہی شد کہ جنی مارتے کو رب نے چند بنایا ہے انہوں نے بھی سوچا بھی چند بنگا پیاں تے انگلی اٹھ سن بیٹھو ہون جلے مخلوق تے انگلی اٹھ دی ہیں پر گلہ کیوں کریں ہیں پریشان کیوں تھی نے یا چند بنے نا کہ چند بنے تو لوگ جب انگلی برداشت کر لوگ تے کوئی اشارہ کرنے پر وہ برداشت کرو لیکن اے بھائی کہلے او بھائی کہلے کہ آسمان پھونڈ میں کہ اتنی مخلوق میں روڑے دی کھڑی ہے اتنی مخلوق مولانا فرمائے کہ وہ پرانا آسمانا وہ بڑھڑا آسمانا کہ اپنے نوے چند ہوتے اتنا نہ پھونڈ صدر چندو کیا کرنے ساری نگاہاں دے اندر ساری نظرہ دے اندر وہ کملی والے محبوب دے پاک انگوٹھے دا وہ پیر دے انگوٹھے دا جنہ لتھا ہویا ناخن ہو دے وہ دا نقش وہ دی تصویر سارے دل اور دماغ اس قدر چھا گئی ہے اصلا تیرے نوے چند تو دیکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری شان مصطفیٰ ایک جی تھوڑے ماحول دا اثر ہوندے کہ گفتگو غیر ارادی طور تے حضرت عشق دی وادی دی بھی چلی رہی میرا یہی ماحول دا کوئی اثر ہوندے ورنہ میں تو کچھ اور بولنا چاہنا ہونا لیکن کارکن نانے قضاء و قدر میرے سخن تے گفتگو کو چھل کے کہیں بے پاسے میں نے واللہ عالم پتہ نہیں وجہ کہ میں کو آپ کو پتہ ہوئی لجپال محبوب دا پسینہ جے کو ملے وہ کو بلکہ خوشبو کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اور میں قربان ہوں حضور دے صحابہ فرمائیں کہ اگر کہیں ملے سرکار سب دسیاں بغیر لجپال کے نہیں چلے بنجن ہاں کہیں مریض کو دعا کرنا کہیں بیمار دی عیادت وستے جیسا کہیں حاجت مند دی حاجت پوری کرنا وستے جیسا کو اگر سرکار کو بولنا پوے ہاں جیسا کو کہیں تو پوچھن کی ضرورت نہیں ساکو کہیں دے کوئی پوچھن کی ضرورت نہیں پہنی اسا کیمیں کو لے لے حاصل جیڑی گلی دی وچوں سرکار میرے کملی والے گزر میں نہانا او گلیاں میں کتیاں کھڑیاں رہی ہیں سب کو پوچھن کی لوڑ ہی نہیں پہنی او گلیاں آپ جیسے میں ہیں سبحان اللہ انہوں سے بھی ذرا سنا ہے حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمت نے کتنی محبت کی گفتگو کی تھی اور میں نے میرا سونا اتنا خوشبود آ رہے ہون ایک بحر دا کلام ہے جیڑے بحر دی جیڑی زمین دی نعت شریف حضور تاجدار گولڑا نصیر ملت رحمت اللہ علیہ تو سا غزن فرچشتی سے پڑ ہونے انہیں تازی تے سجری سماعت فرمائی اون بحر تے اون زمین کا شعر ہے میں ایک شعر پیر سے بوندی کہ اون نعت شریف دا پڑھتا لیکن پڑھن دا انداز ہر کہیں اپنا ہو سکتا ہر کہیں اپنا انہاں استادہ لے اندازی پڑھے
تو میں ذرا یہ سیدھے سادھے انداز دے وچ پڑھ سا حضرت مولانا نے کیا خوبصورت فرمایا کہ سبحان اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل ہوتے کوئی نات شریف تے جڑے پیسے ملے تیرا دل کرے سینے سارے مہینہ بڑے بچہ بھی اصل صورت آئے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے جس راہ چل دیے ہیں کوچے اپنے مشتاقوں کو مل جاتے تھے حضرت بے تلاش میری مضمون بندی سنائے اپنے مشتاقوں کو مل جاتے تھے حضرت بے تلاش خود مہک جاتے گلی کوچے جدھر ہوتا گزر جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے جس راہ چل دیے ہیں کوچے یہ چمکتے ہوئے ذرے یہ دانش دا شیر یعنی سمجھ دا شیر دانش دا مانے سمجھ یہ چمکتے ہوئے ذرے یہ مہکتی گلیاں یہ چمکتے ہوئے ذرے یہ مہکتی گلیاں راستے کہتے تھے سرکار گھر سے گزرے جس راہ چل دیے ہیں ارے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور یہ بھی سنو سبحان اللہ مؤطر ہے مؤطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہارا بھی محسن این پاسو قدرتی سارے ماسٹر آ گئے پڑھے رکھتے این پاسو سارے عاشق آ گئے اللہ اکبر ذرا غور کریں آئے بڑا کمال نشید عجبیہ کریں نا مؤطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہارا بھی کہاں کھولے ہیں کیسو شار نے خوشبو یہاں تک ہے جس راہ چل
اج اگر ملک صفدر امان بھی ہوئے ہاں تے صحراء مدینہ دا میں کو مفہوم سمجھاما صحرا معطر ہے اسی اونچے کی صورت اپنا صحرا بھی کہاں کھولے ہیں یسوع یار نے خوشبو یہاں تک ہے ارے جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے آمد مصطفیٰ کی آمد مصطفیٰ کی سارے آقا آمد مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں آمد مصطفیٰ کی پردے جڑا نہیں پڑھا گیا وہ میں بھی پڑھتا قربان آپ کی اس حاجت روا نظر پر حاجت روا نظر قربان آپ کی اس حاجت روا نظر پر جس نے قضا ہزاروں سلطان بنا دیے ہیں جس نے قضا ہزاروں قضا ہزاروں سلطان اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں تابانیاں حرم کی بجھتے نہیں کسی سے بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے ماسٹر صاحبان ڈاکٹر صاحبان کی شیر دی لطافت کے ہوتے قربان ہو میرے تاجدار گولڑا میرے مرشد کریم آل نبی اولاد علی حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ علیہ جڑا لطیف شیر سبحان اللہ دیکھو ایک جو ساری ناب شریف آنی کہ قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں آمد پر مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں جس نے قضا ہزاروں سلطان بنا دیے ہیں ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ان ساری شیران دے اندر دیے ہیں کہ دیے کیڑے مانے نے مانچے کر دینا یعنی دیونا میں ہی کر دیتے کر دیونا کہ لے جڑا شیر ان وچ دیے او مانے چ نہیں ان وچ دیے چراغ دے مانے دے وچ دیا مانا چراغ بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے ہیں بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے آباد گرام خوشبو والے دی آمد دا ذکر ہوئے تو بلا خوشبو کیوں نہ ہوئے دوجہ نقطہ نور والے دی آمد دا ذکر ہوئے نور والے دی آمد دا ذکر ہوئے تو بلا روشنی کیوں نہ ہوئے روشنی والے دا ذکر ہے تو روشنی ہونا چاہیے ذکر اون ہے
کہ جن کی آمد سے اللہ فرمائے قد جاکم من اللہ نور، تحقیق تو ہر نور رب دی طرف نور آئے، روشنی ہے، لائٹ آئی، روشنی لائٹ اور نور دا ذکر اللہ کیتا ہے، بل اون دے ذکر دے اندر ماحول منور کیوں نہ ہوئے، ماحول روشن کوئی نہ ہوئے، یہ اس سے سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگے کھڑے ہوئے تے ہون بھی آتے ہیں تے کل بھی اکثر کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، آدھے ہوتے بھی کوئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، ان حکمانہ یہ ہے کہ قبلی والا خود بھی نور تے جڑی کتاب قرآن گھن کے ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وہ بھی نور بھی ہمانے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کو پوچھو، حضور دی اماں حضرت سیدہ صفیہ کو پوچھو، لجپال پھپھی کہ جس ویلے محبوب دا میلاد ہوئے تو سب کیا محسوس کیتے؟ حضرت صفیہ فرمے دیئے میں عمر حضرت آمنہ دی خدمت دے بچا چوئی سونی دی آمد ہوئے، محبوب دی آمن نال ہی ایک نور ظاہر ہوئے، نور ظاہر ہوئے جن میں پورا کمرہ روشن ہو گئے، پورا جہان، اور حضرت آمنہ فرمے دیئے وہ نور اتنا تیز ہے، وہ روشنی اتنی تیز ہے کہ میں اپنے گھر بہ کے ملک شام دے محل میں مکہ مکرمہ تو ملک شام بار کا فاصلہ ہی دیکھو تو سب مکہ پاک گئے اور جڑے خوش قسمت والے چکے اللہ والبل نے بھی مکہ پاک شہر کی جغرافی حیثیت ہے کہ درمیانی جو شہر مکہ ہر پاس پہاڑ، ہر پاس پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، وقت تو شام تک بچ صحراوی ہیں، بچ دریاوی ہیں، بچ پہاڑی ہیں، اتنا لمبا سفر کہ حضرت سیدہ آمنہ بیٹھے نا اپنے حجرے دے بچ تے نور مصطفیٰ چمک ماری، نہ وہ دیواراں ڈکے، نہ پہاڑاں ڈکے، نہ درختاں ڈکے، نہ صحراواں ڈکے، نہ مسافتاں ڈکے، سیدھا ملک شام پہنچے کہ حضرت آمنہ گھر بہ کے ملک شام دے محلہ کو ڈٹھے، مکانہ نے چوٹیاں کو ڈٹھے، یار جہنے نور دی چمکنا اما سیدہ آمنہ دی نگاہ دا اے عالم ہوئے کہ گھر دے کمرے چ بہ کے شام دے محلے کے تبال سارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ محبوب گنبد خضرا دے وچ بہ کے اے چنڈی مور جامع مسجد محمدی اے اون دے پہلو دے اندر اے مارکیٹ این دے اندر محفل میلاد اے سجی ہوئی محفل اے خوبصورت گلیاں اے پاکیزہ ماحول خوشبودار ماحول بامن والے نبی دے عاشق سنن والے نبی دے عاشق سنامن والا نبی دا نوکر گنبد خضرا دا مقیم اپنے ساوے روزے چو یہ منظر نہیں دے تھا، یہ سامان نہیں دے تھا، یہ ماحول کو نہیں دے تھا، یہ دے تھا خبر سادہ یقین ہے جیڑا آج دے تھا وہ کل بھی دیکھ سی، چاہے آج نظر انداز بھی کیتا وہ قبر دی بچی نظر انداز نہ کرے سی، چاہے معاشر دی بچی نظر انداز نہ کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ کہا سمجھ آگے بھی ہے کوئی نہیں، پھر نور والا آئے این مسجد دا ذکر پیا تھی نے کہ ماحول بھی نورانی بنایا ہے تاکہ نور والے دا ذکر نور دے ماحول اس کی جائے۔ تریجہ نقطہ ذکر حسن دا ہو کہیں حسین دا ہو تے ماحول حسین نہ ہو، یہ بھلا کی مناسبت نہیں ہے، یہ کوئی فطرت دا تقاضا ہے، فطرت دا تقاضا ہے کہ اگر حسن دا ذکر ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر ہوئے حسن دا، ذکر ہوئے جمال دا، ذکر ہوئے کہ حسین دا، تو ماحول بھی حسین ہونا چاہیے، لہذا وہ حسین دا ذکر ہے کہ جیڑا صرف حسین نہیں بلکہ احسن، غور کرا ہے یہ کون دے حسین
یہ ہوندے احسن، ایک ہوندے جمیل، یہ ہوندے اجمل، ایک ہوندے کامل، یہ ہوندے اکمل۔ کامل دمانا مکمل پورا تے اکمل دمانے بہو پورا، بہو پورا، بہو مکمل۔ حسین دمانے سونا تے آسن دمانے بہو سونا، بہو سونا، بہو اچھا۔ جمیل دمانے خوبصورت تے اجمل دمانا بہو خوبصورت، بہو خوبصورت، بہو خوبصورت۔ تے جے کو اللہ ساری خوبصورتاں تو، حسینہ تو، جمیلہ تو ود کے سونا بنایا ہوئے، تے کامل بنایا ہوئے، تے اکمل بنایا ہوئے، اتمل میں کیوں نہ آکھاں سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا۔ صرف جمیل نہیں، جمیل نہیں بلکہ اجمل۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، احسن کا، ما اکمل کا، احسن کا، ما اکمل۔ یہ میں سن مستے رہی ہے، اتنی سوکھی سن رہی ہے کہ موں بڑے بے سن رہی ہوئے تو این سن جو بھی رل سکتے تو سن کو بے سن رہے تھا نہیں رہے این مسئلے میں تو سن بھی رل سکتے ہو۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، احسن کا، ما اکمل کا، احسن کا، ما اکمل۔ عجب حسن، عجب حسن محمد مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، عجب حسن محمد مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، یہ آئینہ ہے وہ جس میں خدا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، احسن کا، ما اکمل کا، احسن کا، ما اکمل کا۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کیتے میرے علی، کیتے تیری ثنا، کیتے میرے علی، کیتے تیری ثنا، کیتے میرے علی، کیتے تیری ثنا، کیتے میرے علی، کیتے تیری ثنا۔ گستاخ اکھی کیتے جانیاں، کیتے میرے علی، کیتے
سنا کی میں غالب سنا خواجہ بیزنان مداشتیم کازات پاک مرتبہ دان محمد دست کتے میری سنا کو سلطاخ اکی کتے جائیاں کو سلطاخ دیکھا ان کی صورت کو نہ تولا اپنی ہمت کو گستاخ کی جائیاں گستاخ کی کتے جائیاں گستاخ کی جاؤ بشر کے شاہ نصیر و شان خدا کے دل بشر کے گدا پٹھی جس نصیر و شان خدا پٹھی جس نصیر و شان خدا کے جل و بشر کے شاہ گدا پٹھی جسمی نصیر و شان خدا اٹھے ہوش تے منہ بول اٹھے یا اٹھے ہوش تے منہ بول اٹھے یا سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا حسین بلکہ احسن جمیل بلکہ اجمل کامل بلکہ اکمل ہستی دا اگر ذکر ہو گئے وہ دی محفل ہو گئے تو محفل بھی حسین ہونی چاہیے بلکہ میں چاہتا جڑا حسن دا لنگر ونڈن والا ہوئے میرے اقبال آمدہ کو شاک سمیت ماہر سفر حضور سفر دے جا رہے ہیں غالباً غزوہ تبوک دا سفر یا کوئی ایسا لمبا سفر رستے دی ایسے صحرا دے جو گزر کے ہوں دے جتا پانی کوئی نہیں پانی حضور کے صحابہ کو پیاس لگی جانور بھی پیاس لیا سرکار کی بار کا حدیث چاہتے ہیں سونا پانی کوئی نہیں کوئی کرم فرمو میرے محبوب نے فرمایا اونچی جگہ تے چڑھ ٹیبے تے دیکھو متا ارد گرد کوئی واقف بندہ این علاقے دا نظر آوے میں ان کو پانی دا پتہ کچھ بھی نہ صحابہ ہوتے چڑھتے کچھ نظر نہیں سونا کچھ سرکار فرمائے چھو ہون دوبارہ منیو اگر کوئی بندہ نظر آگے تو وہ میرے گھرنا ہو صحابہ جن ٹیبے تے چڑھیں دا اچھے نہیں کہ ہی کٹا چیز ہوتے یا اٹھ ہوتے بندہ سوار ہے حبشی کاغے رنگا اُڑ کون پانی دے تو بڑے بڑے مشکیزے بھرے ہوئے پانی دے تو مشکیزے بھرے ہوئے ان کو حضور دے صحابہ نے فرمائے چل تجھے سرکار بلاتے ہیں تے وہ محبوب خدا سے وہاں کہ بھئی میں غلام ہوں میں نوکر ہوں اپنے آقا دا میں ہوں دے بستے بڑے دور تو مٹھا پانی بھری آنا تو آدھا آقا میں کو کیا آدھا ہے صحابہ فرمائے خو جلنا بوسی خو جاسی یہ میں نہ ویسی سرکار فرمائے تے کو گننا بوسی حضور دے صحابہ کو پکڑ کے گننے سرکار دے سامنے آگئے لجپال فرمائے بھئی ڈر نہیں اصل تے کو کچھ آدھے نہیں تیرے کول پانی جی میرے کول پانی آپ نے فرمائے پانی سے کو استعمال کرنے کی اجازت ہے
میرے سنگیاں کو پیاس لگی اتنے ہی لگی سارے جانور بھی پیاس ہیں کہ پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے وہ آخر لگے میں کیوں استعمال کرنے کی اجازت ہے ہم میرا آقا بڑا سخت ہے میں دور تو پانی مٹھا کی نہیں آنا میرا آقا تو میں وہ کٹے سی حضور مسکرا کے فرمائے تو صرف پانی کے مشکیزیں دیتے سب ہاتھ رکھن کی اجازت نہیں چاہتے پانی اگر تیرا پورا بلا نہیں ہوتا بلکہ ناراض نہ ہو سکتا صرف ہاتھ رکھن کی اجازت چلے جانا وہاں کہ چلو این حد تک اجازت ہے سرکار ایک پانی دا مشکیزہ اٹھ دو اتروائے حضور نے انہوں منہ کھولوائے لجپال نے انہوں نے رکھے ہاتھ انہوں منہ کھول کے وہ پانی جے میرے پہلے نکلن شروع ہے میرے کمنی والے لجپال نے فرمائے میں چھوٹا جڑا کھاڑا بناؤ جا اور خود بھی پیو جاننا کو بھی پلاو اپنے مشکل بھی بھرو اللہ اکبر مشکانی بھرو روجے رج کے صحابہ کرام چوک در چوک پہ آنے پانی رج کے آپ ہی پیتا نے اپنے سواریوں کو پلوایا نے پانی جتنا بھر سکتے ہیں بھر بھی کتنے نے جڑے ویلے سارے سیر ہو گئے حضور علیہ السلام بلا مشکیزے پہنچا کے انہا منہ بدھے تو مشکیزہ اونے جو تو پانی نکلا ہی کوئی نہ ہو میرے کملی والے محبوب نے حبشی غلام کو فرمایا کاکا اپنا پانی سنبھال لیں تو تیرا پانی پھوٹ تو نہیں دیا تو تیرا پانی گھٹ تو نہیں دیا وہ پانی تو نہیں دیتا سرکار تو دے پھر میں کتنا آ گیا کہ کس قسم کی ہستی ہے یہ کون شخصیت ہے چاہے پانی کا صرف مشکیزے کا منہ کھولے اتنا لشکر رج گئے اٹھ رج گئے گھوڑے رج گئے بندے رج گئے مشکیزیں بھری گئے کہ میرا پانی اوے تو اوے پیے اوے تو اوے پیے تھوڑے جنگی کھٹا ہستی ہے کون بڑا حیران کھڑے بڑا پریشان کھڑے میرے قبلی والے محبوب فرمائے ناراض کھڑے سارے کو انعام مانگ تو اپنا رستہ چھوڑ کے اتنی جڑا فاصلہ انتے کر کے آئے نا انتے کو سب کچھ انعام لینا چاہتے ہیں تو انعام مانگے ہاں سب کیوں ہاں اور کہ میں بھی کوئی انعام نہ مانگتا میں کوڑ ہوں میں کالا بالکل میں حبشیاں قوم دا میں تو کالا میں بڑا کوڑا کوئی میں کو پسند ہی نہیں کرے میرا مالک کی شرفی مستے میں کو رکھی پہ کہ میں کم چنا کرے میں بڑے ہندے کم دے اندر باقی میری شکل بڑی پھتی ہے میں کالا کہ اگر کوئی مہربانی تھی سکے وہ یہ جی دوائی تو ارے کوئی ہوئے یا کوئی دم ہوئے جنرال میں چٹا تھی میرے کملی والے محبوب فرمائے یہ چیز حل کوئی نہیں میرے قریب تھیا یہ قریب ہے سونے لجپال میں انہیں چہرے دے ہاتھ پہ میرے کملی والے انہیں چہرے دے ہاتھ پہ سرکار فرمائے دل بچا اپنے اٹھتے سوار ہوئے چل پائے مالک تو کل پہنچ گئے مالک کو آخر لگے اپنا پانی سنبھال تو کون ہے تو کون ہے کہ میں وہ تیرا غلام ہوں وہ کہ تم میرے غلام کو کی قتل کر کے سکتے ہیں جنگل میں انہیں اٹھتے بھی قبضہ کر کے انہیں مشکیزیں کہ تم وہ نہیں وہ کہ میں وہ مالکا وہ کہ تو کی تھا کہ وہ کی تھا اونی شکل کی تھا کہ تیرا چہرہ کی تھا وہ کہ اٹھ سنیان اٹھ ہوئے پانی کے مشکیزیں اوے باقی کوئی نشانیاں مانگ میں تے اپنے پیو دا نام دساواں تیرے گھر دے بندیاں دا نام دساواں تیرے گھر دیاں چھڑیاں دا نام دساواں جڑی جڑی نشانی وہ پوچھدا گئے اے دسیں دا گئے جڑے ساری نشانیاں دس کھڑے ہن مالک حیران تھی کہ حد ہے اے تبدیلی کی میں آ گئی توجہ ہے کوئی نہ اے تبدیلی کی میں آ گئی تبدیلی دا نعرہ لا مرتا سوکھ ہے کہ آندھی بڑی اوکھی جیندے جاگی دے بیٹھے ہو یا کوئی تھا جمین تبدیلی دی چس پوچھنی ہے تو نہ کن پوچھو جڑے پیٹرول پویں دے ہوئے یا جڑے بجلی خرچ کرے دی ہوئے یا اٹا کھاونا لیا کو یا چینی استعمال کرنا لیا کو نہ کن پوچھو چس آئیے یا کوئی نہ بعدن لاڑی چس آئیے یہ تبدیلی کی میں آ گئی ہے وہ پوچھے تبدیلی کی میں آ گئی ہے وہ غلام عرض کرنے میں کو اور پتہ کوئی نہیں رستے کی چینی میں ہی میرے نام ہوئی ہے
کہ مہربانی کر میں کو بھی انہیں گھروائی جتوں تیرا چہرہ چند ورگا بنے میں کو بھی گھروائی تھیں اپنے آقا کو نام لے میرے سونے دی بارگاہ میں گھرنے آقا ہوں تو بڑا سیانا ہے میں سرکار کے سامنے آئے نا لجپال دے چہرے دے نگاہ پہ آقا لگے سہیں یہ صرف اتو دے رنگ تبدیل کریں دے ہو یا کوئی اندر دے سبحان اللہ کیا بات بیٹھے ہو یا کوئی نام یہ صرف اتو دے رنگ تبدیل کریں دے ہو یا اندروں دے بھی میرے کمری والے محبوب فرمائے جی میں کوئی آتی تیرے غلام صرف چہرے دے رنگ دی تبدیلی منگی ہے اسا کر دیتی ہے کہ تو اندر دی تبدیلی چاہتے تغل پڑھئے لا الہ الا اللہ جب لا کہا تو لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا پڑھئے لا الہ ذکر بچے کریں دے ہو لجپال بڑا کریم ہے بڑا لجپال ہے بڑا مہربان ہے وہ کہنا ادھار نہیں رکھدا اگر تم آجودی محبت دے اللہ محفل سجے سے ذکر کرے سے لائٹنگ کرے سے خوشبو لے سے لنگر پکے سے سونے کی یاد منے سے کل جلے قبر دے اللہ کلہ ویسے اتھا نہ میں ہو سا نہ کوئی لیڈر ہو سی اتھا کون ہو سی وہ لجپال ہو سی کہ وہ کریم ہو سی وہ مہربان ہو سی اگر قبر دے دلر اودی کرم نمازی چاہیے آج اولا ذکر رج رج کے کار ٹھار ٹھار کے کار اودا ذکر سون اودے حسن دا ذکر سون اودی چشم مازار دا تذکرہ سون اودی وشمس جبیل دا ذکر سون اودے والدوحا دے رخسار دا ذکر سون اودی والغیر دیا ظلفان دا ذکر سون اودے حد سینے دا ذکر سون اودے مازار دیا
سامنے آوے تے فرشتے پوچھن عملے تے کو سنیان دے اندر کوئی دشواری نہ ہوئے پکائی بتا ہوئے ایو محبوب تو اٹھا جلے کر قبر دی چڑے سے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل پہچان کرائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی ایک شکل تصدیق کرائی جائے گی اور تقدیر بنائی جائے گی پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ذوق سلامت رکھے اساں سونے کا ذکر کیتے جن واسطے رب نے ورفعنا اللہ کا ذکر فرمائے اور میں محبوب اساں تیرے واسطے تیرا ذکر اونچا کیتے تے جڑا تیرا ذکر کرے سی اساں دا ذکر اونچا کر چھوڑے سو تو کوئی ہو سی اساں کو عزت نال سرفراز کر چھوڑے سو اللہ اپنی بارگاہ دے وچ محفل یہ ذکر قبول فرماوے منظور فرماوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا چا فرماؤ بل انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد مانیان محفل کو اجر عظیم اور ثواب بے حساب عطا فرما حاضرین کو اجر عظیم اور ثواب بے حساب عطا فرما اساں ساریاں سر آبا و اجداد سر خاندان دے مرحومین مرحومات دی مغفرت فرما یہ پاکیزہ رات دا صدقہ یہ مبارک محفل دا صدقہ آمن والے سونے دین دا صدقہ یا اللہ سر شب و روز دے اندر خیر و برکت نازل فرما یا اللہ یہ مسجد کو آباد فرما یہ مسجد آباد کرن والیوں کو آباد فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر علی المرتضیٰ کے واسطے کربلا میرت شہید کربلا کے واسطے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم